آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل منت مراد۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ فضیلت جو ہوتی ہے نا بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں، کیونکہ مس شمیم جو ہوتی ہے نا رشتہ دکھانے والی جو ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی فضیلت کو جو ہے نا چپ کروائے رکھنا، وہ ایسے ہی توا بولتی رہتی ہے، یہ نہ ہو کہ مہمانوں کے سامنے بھی اسی طرح بولتی رہے، وہاں پہ میری بےزتی مت کروا دے، ٹھیک ہے۔ تو فضیلت بیچاری اسی ڈر سے چپ چاپ آ کے بیٹھ جاتی ہے، کہیں میرے بھائی کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ ظاہر سی بات ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ مان ہوتا ہے، کافی سارے جو باتیں ہوتی ہیں نا بہنیں جو ہے نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو فضیلت بیچاری چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ دوسری طرف منت جو ہوتی ہے نا وہ بھی وہم و گمان میں گم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے اس کا پہلے پہل تو وہ منت کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کر دیا جس وجہ سے یعنی کہ سارے یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے منت جو ہوتی ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو بھی معاملات ہیں نا ان سے میں بے خبر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو مرضی کرتے پھریں، مجھے اس چیز کی کوئی جو ہے نا وہ پرواہ نہیں ہے، ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف منت کے جتنے بھی فرینڈز ہوتے ہیں نا مراد کے، وہ منت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، مراد کو چہم گوئی کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ بابا تم بھی کوئی بات چات کرو، یا ہمارے ہی بس پلے پڑنے کی خواہش کی ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ تو منت جو ہوتی ہے ہلکا سا مسکراتی ہے، تو مراد جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی جو محبت ہوتی ہے نا آپس میں بڑھ چڑھ کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جو معاملات ہیں نا ہمارے ہی کنٹرول میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان معاملات کو دیکھنا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی بھی اس معاملات کو جو ہے نا چھیڑ خانی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اب وہ ان سب باتوں کے اوپر جو ہے غور کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں۔ تو مراد جو ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے دوست اطہر کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے دوست کو کہوں کہ بہت بہت شکریہ دوست تیرا، ٹھیک ہے، کہ تم نے میرا جو ہے اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، یعنی کہ میری میٹنگ وغیرہ فکس کروائی۔ اب دوسری طرف مس شمیم جو ہوتی ہے نا اس کا اب سہارا لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مراد کا دوست اطہر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ جو ہے مس شمیم کے پاس آتے ہیں اور اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مس شمیم ہی اب رہ گئی ہے جو ہمارا لاسٹ والا کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں بہن نگہت اور ندرت اور نگہت جو ہوتی ہیں نا آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہے اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں، کہ بھائی کی شادی جو ہے نا پتہ نہیں کب ہوگی اور ہمارے بھی جو ہے نا ارمان اور سپنے جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تیرے بھائی کی شادی بھی جو ہے نا جلد ہونے والی ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی بھابھی مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، پھر جا کر ہی شادی ہوگی، ایسے تو شادی نہیں ہو جائے گی۔ تو ندرت کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اپنا نگہت میں ہوں نا، ٹھیک ہے، تم میرے ہوتے ہوئے ٹینشن کیوں لے رہی ہو۔ کہتی بھابھی تمہارے ہوتے ہوئے ہی تو ٹینشن ہے ساری، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارے ہوتے ہمیں کو ٹینشن نہیں ہے تو پھر کس کے ہوتے ہوئے ٹینشن ہوگی۔ تو آپ یہ جو بات ہے نا ٹینشن والی یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں کائنڈلی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا میں نکال دیتی ہوں۔ اب دوسری طرف مس شمیم کا سہارا لیا جاتا ہے، تو مراد جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے تاکہ وہ منت کے گھر جائے رشتہ لے کر، اور میری امی کو بھی یعنی کہ مراد کہتا ہے یہ فلم سنائے کہ اس طرح کے سے نا جو منت ہے اب میں تیرے بیٹے کے لیے بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جانے اور اب تیرا بیٹا جانے، تو تجھے اس قسم میں کوئی بھی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہیں سمجھانے کی جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہوتی ہے فل بٹا فل، تاکہ اسے بھی عقل آ جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا بات کو مینج کیا جائے۔ تو اب مراد کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ سمجھا دیتے ہیں مراد کو بھی ساری بات کہ اس طریقے سے تیرا کام بنائیں گے۔ مراد کی امی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنا کام شام جو ہے نا ختم کر لوں تاکہ مجھے اور بھی جو ہے نا معاملات کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنے کے بعد پھر ہی میں جو ہے ڈیسائیڈ کر سکوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہے نا ان سب چیزوں کے بارے میں میں نے ہی کرنا ہے، جو کرنا ہے میرا بیٹا تو کچھ جو ہے نا ان سب معاملات سے دور ہی ہے۔ مس شمیم آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ایک ہفتے میں نے 50 سے زیادہ رشتے تمہیں دکھا دیے مس رضیہ سلطانہ،
تو رضیہ سلطانہ یعنی کہ مراد کی امی آگے سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے جو ہے مطابق بہو لے کر آؤں گی، یا ایسے ہی میں کسی کو گھر میں اٹھا کے اپنے لے آؤں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کی جو بیٹی ہوتی ہے نا، یعنی کہ مراد کا جو سالہ ہوتا ہے، وہ جس آفس میں کام کرتا ہے، اس کی باس جو ہوتی ہے نا، وہ لائن مارنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ مراد کی سسٹر جس گھر میں بیاہی ہوتی ہے، اس کا خامن جو ہوتا ہے نا، جس آفس میں کام کرتا ہے، وہاں پہ وہ کافی چہم گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ امی شمیم سے جو ہوتے ہیں نا، مراد کی امی کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تو کو چپ چپ سی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں چپ کیوں نہ ہوں، کیونکہ مجھے خدشہ جو ہے نا وہ بہت ستا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی کس بات کا تجھے خدشہ ستا رہا ہے، مجھے بھی بتا، مجھے تو کچھ تو بتا نہیں رہی، تو تجھے خدشے نہیں ستانا ہے، اور تجھے کون ستائے بتا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کہ ستانا کیا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی معاملات ہیں ان سب کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ٹھیک ہے۔ تبھی تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ ان سب معاملات سے مجھے دور ہی رکھو، لیکن تم ہو کہ تم میری بات جو ہے نا ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کیسے تیار ہو جاؤں، ٹھیک ہے، تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ ان سب معاملات میں تیار ہونا نہیں بنتا میرا۔ اب اس کی جو ہوتی ہے نا نگت گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، تو اسے فضیلت کو کہا جاتا ہے کہ فضیلت ان کے لیے پانی لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ فضیلت کہتی کہ بیٹا میرے لیے سادہ اور جو ہے نا مس شمیم کے لیے شربت لے کر آؤ۔ فضیلت پانی لا کر دے دیتی ہے اپنی امی کو، اور پانی پی رہے۔ فضیلت کو بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بھائی کی جو ہے نا شادی ہو جائے۔ فضیلت کی سسٹر جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے۔ میرے خامن کی باس جو ہے میرے خامن کے اوپر لائنیں مارنا سٹارٹ کر دی ہیں، اس نے کوئی نیا کارنامہ ہی نہ سر انجام دے دے، ٹھیک ہے۔ میں تو اس بات سے ڈر رہی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا ڈرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں نا بڑے خراب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے امی شمیم جو ہوتی ہے وہ جلدی جاتی ہے منت کے گھر، اور منت کے بڑے بھائی کو ساری فلم سنا دیتی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے کام ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بھی سمجھا دیا جاتا ہے، اور ہر ایک بات کو بڑے اندازے سے اور فوکسلی بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ انہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، نہ کوئی ڈاؤٹ ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات انہیں بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھابھی جو ہوتی ہے نا منت کی، وہ کہتی ہے لڑکا تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، لڑکے میں کوئی شک نہیں، باقی اس کی امی کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے میں کون سا کوئی حرج ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی بات اچھی لگے گی ہمیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگے گی تو پھر ہمیں اس سے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر، باقی میں یہی کہتا ہوں کہ جو عورت گھر میں اتنا بھوپال مچاتی ہے تو وہ باہر کتنا بھوپال مچاتی ہوگی۔ تو منت کے بڑے بھیا کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں، فکر مت کریں، تو جو بھی معاملات ہیں نا وہ آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہیں، میرے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس کا چپ کرنا ہی بنتا ہے، کیونکہ اس نے اب جو ہے نا باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور انہیں بھی مینیجیبل کرنا ہوتا ہے، تاکہ جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں نا ان کو بھی دور کیا جا سکے، اور کرنے کے بعد ہر ایک چیز جو ہے نا بر وقت کی جا سکے اور وقت پر لائی جا سکے۔ تو دوسری طرف مراد کی امی کہتی کہ آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مراد کا سالہ جو ہوتا ہے نا اپنی باس کو فائلز پکڑاتا ہے، کیونکہ وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے واپس جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں واپس جاؤں اور جا کر اپنے جو بھی معاملات ہیں نا ان کو دیکھوں، اور دیکھ کے پھر سے میں نا واپسی کا ارادہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ جو بھی تم نے کام کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا چیزیں جو ہے وہ مینیج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رات کا سارا ایک ڈیسنٹ سا ہوتا ہے، اس کی باس جو ہوتی ہے اس کے بارے میں خیال کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بارے میں چہم گوئی پالنا شروع کر دیتی ہے اپنے اندر ہی اندر، تاکہ اس سے عشق مشوقی کا چکر لڑایا جا سکے، حالانکہ وہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے، اور نہ وہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا، لیکن اسے پتہ نہیں کیا دکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے،
جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، کہ پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زدوکوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ منت بار بار فون کر رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے پوچھنا ہوتا ہے کہ کیا بنا اور کیا نہیں، ظاہر سی بات ہے اس نے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھے گی تو پھر ہی بات بنے گی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں یا یہ نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے بھائی کو بار بار کال کرتی ہے لیکن اس کا بھائی جو ہے منت کی کال نہیں اٹینڈ کر رہا ہوتا کیونکہ شاید وہ کہیں بزی ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ منت کی کال نہیں پک کرتا اور منت بیچاری چپ چاپ وہیں پہ بیٹھی رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو اسی وجہ سے جب وہ گھر آئیں گے تو پھر ہی ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں، تو اس کا بھائی جو ہوتا ہے چپ چاپ ہر ایک بات جو ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے اپنی بہن کو کہ یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک معاملات جو ہے وہ میں دیکھ لوں گا ان کو، ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو تسلی کے ساتھ بیٹھ کے، تو ہم ہیں نا تمہارے کام کرنے کے لیے۔ تو منت بیچاری چپ ہو جاتی ہے کہ اچھا ہی کیا ہوگا میرے بھائی نے میرے لیے، ٹھیک ہے، برا تو میرا سوچ نہیں سکتے کسی بھی صورت، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ایسی